ڈاکٹر صاحب ہمیں آج کا دوسرا سوال جو ہے وہ ہمیں شیخ امیر الدین صاحب نے فیصل آباد سے بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بہت بے چین اور نافرمان ہیں. آپ چونکہ ایک ماہر تعلیم ہیں تو آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ انہیں انٹرنیٹ اور موبائل کے بغیر رہنے کی بھی عادت نہیں ہے. میں ان کی تربیت اسلامی اقدار کے مطابق کرنا چاہتا ہوں لیکن ٹیکنالوجی سے دور بھی نہیں رکھنا چاہتا. تو کوئی ایسی دعا بتائیں جو ان پر اثر کر جائے. ڈاکٹر صاحب یہ ویسے ہمارے بھی کولیگس کہتے رہتے ہیں تو یہ آلموسٹ آج کل ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. تو ایسے میں کیا کرنا وہ چاہیے؟ اکبر الہبادی نے کہا تھا نا، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اور کیوں کار آئے خو اطفال سے ماں باپ کی اتوار کی، دودھ کو ڈبے تک کا تھا اور تعلیم تھی سرکار کی. تو ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. تو اکبر الہبادی نے مزاحیہ انداز میں یا طنزیہ انداز میں انہوں نے ہمیں خبردار کیا کہ ہم ان کی تعلیم اور تربیت جو ہے اس کو فوکس کریں. خالی دعائیں کافی نہیں ہیں، دعا یقیناً فائدہ دیتی ہے، تو ان کو تعلیمی معاملات میں مصروف کریں جو اسکول میں ہے یا کالج میں ہے یا یونیورسٹی میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم، اگر وہ چھوٹے بچے ہیں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تو ان کا ادھر دل لگائیں. بے شک. کسی اچھے عالم، اچھے قاری جو درست تلفظ کے ساتھ قرآن جو ہے وہ پڑھائے. اگر پڑھ چکے ہیں تو ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرائے. صورتیں یاد ہو گئی ہیں تو ان کی مزید ترجمہ تفسیر اس میں، یعنی قرآن سے دل لگانے. ویسے سرکار کا فرمان بھی ہے کہ اپنے بچے جو ہیں ان کو قرآن سکھاؤ اور ان کو نماز پڑھاؤ. کیونکہ یہ دو ایسے اعمال ہیں، اور یہ بھی فرمان ہے کہ جس کا تعلق مسجد سے دیکھو یا جس کا تعلق قرآن سے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی ہو. تو قرآن سے دل بھی لگے گا، مسجد سے بھی دل لگے گا، تو ان کی وہ قدرتی ایکٹیویٹیز میں فرق آ جائے گا. باقی موبائل جو ہے مسئلوں کا حل نہیں، بلکہ یہ تو چلتا رہے تب بھی پریشانی، نہ چلے تب بھی پریشانی، بل آ جائے تب بھی، نہ آئے تب بھی. تو یہ تو ایک ایسی جس کو آپ کہہ لیں کہ یہ ایک وہ مکس بلیسنگ والی کیفیت بن چکی ہے، یا نیسیسری ایول جس کو کہتے ہیں. بس اس کا یہ ہے کہ کنٹرول رکھیں بچوں کے اوپر، اسی طرح کہ ان کو دیگر ایکٹیویٹیز میں لگائیں، کہ پارک میں لے گئے، کبھی اور ایسی کسی نیک مجلس میں لے گئے، تاکہ کچھ وقت ادھر رہے. مجلس اور صحبت کے جو اثرات ہیں وہ ان پہ جائیں. جو اچھوں کے پاس، بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا. نیک بننے کے لیے نیکوں کی صحبت مطلب کہ پیرنٹنگ پہ تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے تو گا. باقی پڑھائی جو ہے وہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سورۃ اخلاص جو ہے بسم اللہ سمیت اگر کثرت سے پڑھی جائے تو وہ بچوں کے معاملات میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے. ایک اور بھی ہمارے بزرگ وظیفہ بتایا کرتے تھے کہ اللہم یا عزیز و یا ودود، یا عزیز و یا، اس سے ان کا تصور رکھ کے پڑھیں تو وہ پھر آپ کی تابع داری میں آ جائیں گے، اور آپ جو کہیں گے انشاءاللہ وہ بھی بات سنیں گے اور عمل بھی کریں گے. ناظرین، پیرنٹنگ آج کا ایک بڑا مسئلہ ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. بچے ہماری ذمہ داری ہیں، اس ذمہ داری میں ہمیں پورے اچھے انداز میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دعائیں اثر کرتی ہیں لیکن ہمیں بھی کوشش کرنی پڑے گی.